جب بھی کوئی شے ایک سرکولر پاتھ یا دائرے کی صورت میں یا شکل میں چکر لگائے گی یا حرکت کرے گی تو اس پر ایک مرکز مائل قوت، یعنی جس دائرے میں وہ حرکت کر رہی ہے وہ شے یا چکر لگا رہی ہے یا گھوم رہی ہے، اس دائرے کا جو مرکز ہے اس مرکز سے اس شے پر ایک قوت اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہوگی، مرکز کی جانب، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس، اور اردو میں اسے کہتے ہیں مرکز مائل قوت۔ یہ مرکزی قوت اس چیز کو جو حرکت میں ہے اس سرکولر پاتھ یا اس دائرے کے راستے پر مڑتے رہنے میں مدد کرتی ہے، اور یہی وہ قوت ہے جو اگر نہ ہو تو وہ چیز دائرے کی بجائے ایک سیدھی لکیر میں چلتی جائے، جو سیدھی لکیر میں نکل جائے۔ اس ویڈیو میں ہم مثالوں سے پتہ کریں گے کہ کون سی قوت ہوتی ہے جو کہ مرکز مائل قوت، یا جسے انگریزی میں سینٹریپیٹل فورس ہم کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے جو کہ اس شے پہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے، لگ رہی ہوتی ہے جب وہ حرکت میں ہوتی ہے دائرے میں۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک گاڑی ہے جو ایک چپٹی سڑک پر ایک گولائی میں دائرے میں چکر لگا رہی ہے۔ اب یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ مرکز مائل قوت کون سی ہے جو اس گاڑی پر اپلائی ہو رہی ہے اس حرکت کے دوران۔ پہلے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کہ اس گاڑی پہ کون سی اور کتنی قوتیں لگ رہی ہیں جب یہ گاڑی حرکت کر رہی ہے یہاں اس راستے پر۔ سب سے پہلے یہ گاڑی زمین کی سطح پر حرکت کر رہی ہے، تو سب سے پہلے یہاں کشش ثقل کی قوت تو اس پر لگ ہی رہی ہوگی، اور یہ کشش ثقل عمودی طور پر پرپینڈیکولر نیچے کی جانب لگ رہی ہے، کیونکہ زمین اس گاڑی کو اپنی جانب نیچے کی جانب کھینچ رہی ہے۔ اسے ہم لکھ لیتے ہیں ایف جی کا نام دے لیتے ہیں اسے، اور زمین کی سطح بھی عمودی طور پر ایک قوت اس پر لگا رہی ہے لیکن اوپر کی جانب، اس کو ہم ایف این کا نام دے لیتے ہیں، جسے ہم نیچرل فورس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کی اپوزٹ، ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ہیں، تو ان دونوں کو ایک دوسرے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی متوازن، یا انگریزی میں جسے کہتے ہیں بیلنس فورسز ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کر دیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایئر فرکشن بھی ہوتی ہے، ہوا چل رہی ہے تو ہوا کی جو قوت ہوتی ہے، کوئی بھی شے جب حرکت کرتی ہے تو اس کو ہم ایئر فرکشن کی کہتے ہیں، یا ہوائی رگڑ کی فورس اس کے ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں ہوائی رگڑ کی قوت یا ایئر ریزسٹنس یا ایئر فرکشن کی قوت بھی اس گاڑی پر لگ رہی ہوگی، اور ہم جانتے ہیں کہ ایئر ریزسٹنس یا ہوائی رگڑ ہمیشہ حرکت کی مخالف سمت میں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس گاڑی پر اس کی موومنٹ اگر اس طرف ہو رہی ہے تو اس کی مخالف سمت میں لگ رہی ہوگی، اور اسے ہم لکھ لیتے ہیں ایف ایئر کا نام دے لیتے ہیں، ایف اور نیچے چھوٹا یہ ایئر لکھ لیتے ہیں۔ اور اس گاڑی پر آگے کی سمت میں بھی ایک قوت لگ رہی ہے، اور وہ قوت ہے رگڑ کی قوت، یعنی فرکشن کی قوت کا ایک کمپوننٹ، اور اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر، اس کو نام دے لیتے ہیں، یہ جو اس طرف فورس لگ رہی ہے یہ ہو جائے گی ایف آر، یعنی کہ فرکشن کی فورس۔ اور یہ رگڑ کی جو فرکشن کی جو فورس ہے اس کا جو کمپوننٹ ہے، یہ ایئر ریزسٹنس کی جو فورس ہے اس کو بیلنس کر رہی ہے، اسی لیے یہ گاڑی ایک مستقل رفتار سے اس گول دائرے میں گھوم رہی ہے۔ یہ فرکشن کی فورس یا یہ رگڑ کی قوت اس گاڑی کو آگے چلنے میں مدد کر رہی ہے، پر اس گاڑی کو مڑنے میں یا اس دائرے میں حرکت کرنے میں کون سی قوت مدد کر رہی ہے؟ وہ قوت بھی اس گاڑی کے مرکز میں یا سینٹر میں ہونی چاہیے، اور یہ دونوں قوتیں تو بیچ میں نہیں، تو جو قوت یہاں لگے گی وہ بھی رگڑ کی قوت کا ہی ایک جز یا کمپوننٹ ہوگا، اور اس کی سمت اس مرکز یا اس سینٹر کی طرف ہوگی، اور یہی قوت گاڑی کو ہر اگلے لمحے پر، ہر اگلی پوزیشن یا مقام پر مڑنے میں مدد کرے گی، اور اسے ہم لکھیں گے، یا اسے ہم لکھ لیتے ہیں ایف آر، کیونکہ ہے یہ فرکشن کی فورس کا کمپوننٹ، اور بریکٹ میں ریڈیل، اور یہی قوت برابر ہوگی مرکز مائل قوت، یا جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس کے، اور اسے ہم لکھ لیں گے سینٹریپیٹل فورس ایف سی کے نام سے اس کو ہم ظاہر کریں گے۔